پتھر چونکہ کافی بھاری تھا اس لیے سوائے اس کے ساتھ چمٹنے کے وہ اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کی زبان کچھوے کی زبان کی مانند تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلتی اور واپس جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے اس کے جسم پر بنی سفید اور پیلی دھاریوں میں کیا خاص بات تھی کہ وہ اندھیرے میں یوں چمک رہی تھی جیسے کسی نے ان پر فاسفورس کا برش پھیر دیا ہو۔ فہد کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک قبر میں بند ہو گیا ہو اور چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن یہ کیا؟ پہلے تو وہ سمجھا تھا کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن اب پوری آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسے سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور جلدی سے ساتھ لیٹے توقیر کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو وہ اس کے نزدیک ہی لیٹا ہوا تھا، لیکن وہ شاید نیند میں تھا، اس لیے ہاتھ لگانے کے باوجود خاموشی رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند لپکا اور وہ شرمندہ ہو کر اپنی بیوقوفی پر ہنسنے لگا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید پیٹرو میکس لیمپ بند ہو جانے پر ایسا ہوا ہے۔ چونکہ غار میں سوائے اس کے دہانے کے اندر آنے کا کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے لیمپ کے بجھتے ہی اس میں یکدم اندھیرا چھا گیا اور اسے دیکھ کر خامخواہ کی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اندازے سے وہاں ہاتھ مارا جہاں لیمپ رکھا گیا تھا۔ پھر اس پر ہاتھ لگتے ہی اس نے اسے اٹھا کر جیب سے ماچس نکال کر دوبارہ جلانے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں دوبارہ غار میں روشنی پھیل گئی۔ اس ساری کارروائی میں توقیر کی بھی آنکھ کھل گئی اور پھر روشنی ہوتے ہی اس کے پوچھنے پر فہد نے اسے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ خود پر طاری ہونے والی وحشت کے متعلق بھی بڑے مزے لے کر بتانا شروع کر دیا، جسے سن کر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ابھی انہیں ہنستے ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے غار کے دہانے کے باہر کچھ کھٹکا ہو۔ ہنستے ہنستے جیسے انہیں یکدم بریک لگ گئی ہو، انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر فہد نے توقیر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے دہانے کی جانب قدم بڑھائے۔ باہر خاموشی چھا گئی تھی، صرف سمندر کی جانب سے کبھی کبھی لہروں کا شور سنائی دے جاتا تھا، ورنہ دہانے کے باہر خاموشی ہی طاری تھی۔ اس نے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی اور پھر یکدم اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یکدم باہر سے پانی کی ایک پتلی سی دھار اندر کی جانب گری، اور اگر وہ یکدم خود کو پیچھے نہ ہٹا چکا ہوتا نہ جانے کیسی دھار تھی جو سیدھی اس پر آن گری تھی، اور ایسا کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا، کیونکہ وہ پانی زمین پر گرتے ہی یوں ابلنے لگا جیسے اسے درجہ 100 پر کسی نے ابال کر پھینک دیا ہو۔ توقیر بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی اور اس پانی کی دھار کے زمین پر گرتے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ کر کانوں کو جا لگی تھی۔ باہر سے یوں شور سنائی دینے لگا تھا جیسے کوئی چیز پتھر کو زور زور سے ٹکرے مارنے کی کوشش کر رہی ہو، اور ان آوازوں کے ساتھ ساتھ بار بار اسی طرح پانی کی پتلی دھار غار کے اندر کی جانب مسلسل گرنے لگی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دور کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جس کا پھینکا ہوا پانی اتنا گرم ہے وہ خود کتنی بڑی افریت ہو سکتی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک یہی تماشا جاری رہا، پھر اچانک پانی کے گرنے کی رفتار کم ہوتے ہوتے یکدم رک گئی۔ پھر بار بھی ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ افریت خود کو ناکام دیکھ کر واپس چلی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ باہر نکل کر حالات کا جائزہ لے سکیں۔ کافی دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد آخرکار فہد نے باہر نکل کر جائزہ لینے کی ٹھانی اور آہستہ سے پتھر کو سرکا کر باہر جھانکا، لیکن دور دور تک کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بقایا پتھر بھی ہاتھ سے سرکایا اور باہر نکل گیا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر توقیر نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور داہنی کروٹ لیٹ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس نے جو آنکھیں بند کی ہیں وہ اب کبھی نہیں کھلیں گی۔ موت ایک افریت کی صورت میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر یکدم اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی اڈیل دیا ہو۔ فہد کے باہر نکلتے ہی اچانک دائیں جانب سے وہ افریت غار کے کھلے دہانے کے اندر داخل ہو گئی۔ فہد روانی میں آگے کے رخ دیکھتا ہوا قدم بڑھاتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کو ذرا سا بھی اندازہ نہ ہوا تھا کہ اس کے باہر نکلتے ہی ایک عجیب و غریب افریت غار کے کھلے منہ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھنے کے بعد اسے وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ دور سمندر میں لہریں اٹھتی دکھائی دے رہی تھی، کبھی کبھار لہروں میں تلاطم اٹھتا تو پل بھر کے لیے وہاں کی خاموشی میں ایک بھونچال برپا ہوتا، پھر یکدم سکون طاری ہو جاتا۔ کچھ دیر تک مزید وہاں رکنے کے بعد اس نے جیسے ہی واپسی کے لیے قدم اٹھائے، اچانک اسے غار کے اندر سے توقیر کے بری طرح چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کند ہتھیار سے کاٹا جا رہا ہو۔
کچھ لمحوں تک تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر اچانک ایک خیال آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور اندر کا منظر لیمپ کی روشنی میں واضح تھا۔ ایک خونخوار عفریت جس کے جسم پر سفید اور پیلی دھاریاں تھیں بڑے خوفناک انداز میں زمین پر لیٹے توقیر کے جسم کو بھنبوڑنے میں مشغول تھی۔ اوہ خدایا، وہ کیا چیز تھی؟ اس کی جسامت ایک چھوٹے میمنے جتنی تھی اور وہ یوں توقیر کے جسم کو کھانے میں مصروف تھی جیسے وہ یہاں آئی ہی اسی مقصد کے لیے ہو۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر اس کے منہ سے دہشتناک چیخ نکلی اور وہ تیزی سے وہاں سے دوڑتا ہوا چٹان کی ڈھلوان کی جانب لپکا۔ اب اسے کسی چیز کا خوف نہ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا بھاگتا ہوا بڑی تیزی سے چٹان سے نیچے اترا۔ اس کا رخ سمندر کی جانب ہی تھا جہاں بوٹ موجود تھی اور وہ اسی کی جانب اندھا دھند بھاگا جا رہا تھا۔ توقیر کو اچانک یوں لگا جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے نزدیک ایک عجیب ماہیت کا جانور جس کے جسم پر سفید اور پیلی دھاریاں تھیں مسلسل کھڑا اپنے منہ سے اس پر پانی پھینکنے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، وہ عفریت اچانک ایک جھپٹا مار کر اس کے سینے پر سوار ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور دوسرے ہی لمحے اس عفریت کے بھیانک اور نکیلے دانت جو نہ جانے کیسے اس کے کچھوے جیسے منہ سے برآمد ہو چکے تھے کہ گردن میں پیوست ہو گئے۔ توقیر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخ اس کی گردن میں گھسیٹ دی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس عفریت کو دور پھینکنا چاہا، لیکن وہ تو اس کے جسم سے یوں چمٹ گئی تھی جیسے لوہا مقناطیس کے ساتھ۔ اس عفریت کے دانت اس کی گردن میں پیوست ہوتے ہی اس نے اس کے جسم کا خون غٹا غٹ پینا شروع کر دیا اور دوسرے لمحے توقیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور ایک چھپاکے سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس عفریت نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ دوسرے لمحے اس نے تیزی سے اس کے جسم کے نرم حصوں کا گوشت نوچنا شروع کر دیا اور کچھ ہی لمحوں میں زمین پر انسانی گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ زمین پر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے تازہ بکرا ذبح کر کے اس کا خون بہا دیا ہو۔ رات کے وقت انسانی آبادی سے دور ایک سنسان غار میں خوفناک عفریت کی موجودگی اور انسانی گوشت اور ہڈیوں کے پارچے بڑا ہی بھیانک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ آسمان پر چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ بڑی حیرت سے زمین پر بھاگتے ہوئے فہد کو دیکھ رہے تھے جو انسانی آبادی سے دور اس بھیانک اور موت کے جزیرے پر مرنے کے لیے آ گیا تھا۔ فہد کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اسے اب نہ تو ہی ان مینڈگوں کا ڈر رہا تھا اور نہ ہی خونخوار بھیڑیوں کا کوئی خوف رہا تھا۔ اس پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ بوٹ تک پہنچ جائے، جلدی سے اس جزیرے سے فرار ہو جائے۔ توقیر کا دردناک اور بھیانک انجام بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساحل تک پہنچتا اسے دور بوٹ کے نزدیک کچھ بھیڑیے گھومتے دکھائی دیے۔ چونکہ آسمان پر چاند اپنی پوری چاندنی کے ساتھ موجود تھا اور اس کی دودھیا روشنی میں آس پاس کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا اور یہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوا تھا، ورنہ وہ شاید اب تک ان بھیڑیوں کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوتا۔ بھیڑیوں کی موجودگی دیکھتے ہی اسے بھاگتے ہوئے بریک لگ گئے۔ اس نے یکدم اپنا رخ بدل کر دائیں جانب دکھائی دینے والے بڑے سے ٹیلے کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹیلے کے نزدیک پہنچ کر اس نے کچھ دیر رک کر سانس بحال کی اور ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس ٹیلے کے دوسری جانب سمندر تھا، اس لیے اسے اس طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا اور وہ سامنے سے آنے والی ہر مصیبت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ بوٹ کی جانب جھانکا۔ وہاں کا منظر صاف تھا، شاید بھیڑیے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیا کرے، دوبارہ بوٹ کی جانب جایا جائے یا کچھ دیر اور وہیں رک کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ بوٹ کی جانب پیش قدمی کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ اب زیادہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ایک پیارے دوست کو اس عفریت کا شکار ہوتے دیکھ چکا تھا اور اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ بھی اس کا نوالا بن جاتا۔ یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں ٹھہر کر اس عفریت یا بھیڑیوں کا ترنیوالا بننے سے بہتر ہے کہ کوشش کر کے دوبارہ واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اچانک اس پر کسی چیز نے چھلانگ لگا دی اور سیدھا اس کے کندھوں سے آ ٹکرائی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا کر رہ گیا
اور زمین پر گرتے گرتے بچا۔ وہ ایک بڑے نیولے کی طرح کا جانور تھا جس کے خرگوش کی طرح کے کان تھے جو آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر سیاہ بال تھے جو چاند کی چاندنی میں خوب چمک رہے تھے۔ اس کا منہ چچندر کی تھوتنی کی مانند تھا۔ اس کے نتنوں سے گرم سانس خارج ہو رہی تھی۔ عجیب نسل کا جانور تھا۔ اگر وہ ترقی یافتہ دنیا میں لے جا کر بیچتا تو یقیناً بہت مہنگا فروخت ہوتا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.